السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتضوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو میں مختصر ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ انسان کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کی کچھ خصلتیں بندوں کے اندر یعنی کہ ان کی اولاد کے اندر منتقل ہو جایا کرتی ہیں، تو اپنے کردار کو اور اپنے چال چلن کو ایسا رکھنا چاہیے جس سے ہمارا خاندان یا پھر ہمارے آباء و اجداد پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بادشاہ ہو کر گزرے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے، تو اسی محفل میں اسی مجلس میں ایک ٹوٹے پھوٹے کپڑے پہنے ہوئے شخص موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کراؤں گا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے 6 مہینے کا گھر کے لیے جو ہے راشن کا انتظام کریں۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ 6 مہینے کے لیے ان کے گھر پہ جو بھی کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ 6 مہینے کا مال بھر دیا۔ 6 مہینے مکمل ہونے کے بعد پھر محفل سجی، تو پھر محمود غزنوی نے کہا چلیں بھائی کیا ہوا؟ آپ نے کہا تھا کہ 6 مہینے بعد آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرواؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ سرکار 6 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی حضرت خضر سے ملاقات کے لیے جو ورد و وظائف یا معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں، 6 مہینے کا مزید وقت مجھے چاہیے۔ تو بادشاہ نے 6 مہینے کے لیے اور وقت دے دیا، ساتھ ہی کھانے پینے کی اشیاء کا بھی انتظام کر دیا۔ 1 سال مکمل ہوا، اس کے بعد پھر محفل سجی۔ محمود غزنوی نے کہا کہ بھائی بتائیں اب کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ مال بھی نہیں ہے، اور میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس مال نہ تھا، اس لیے آپ سے اس طرح کی بات کر کے 1 سال کا میں نے انتظام کیا، اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام اور کہاں میں۔ تو بادشاہ نے اپنے وزراء سے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ بھائی بتائیں جو بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولے، بادشاہ کے ساتھ جو دھوکہ کرے، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس کو کیا سزا دینی چاہیے۔ تو بادشاہ نے جیسے ہی پوچھا تو ایک وزیر بول پڑا
کہ بادشاہ سلامت اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ تو اسی محفل میں ایک نورانی شکل و صورت والے بزرگ موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے دوسرے اپنے وزیر سے پوچھا، بھائی تو بتا۔ تو اس نے کہا کہ سرکار اسے ایک مرتبہ مارنے سے بہتر ہے کہ اس کے اوپر کتے چھوڑ دیے جائیں تاکہ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ پھر وہی شخص نورانی چہرے والا بزرگ جو تھا وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو محمود نے پھر اشارہ کیا حضرت ایاز کی طرف، جو بادشاہ محمود غزنوی کا بالکل چہیتا غلام تھا اور اتنا وفادار تھا کہ اس کی وفاداری کو دیکھ کر، اس کے کام کاج کو دیکھ کر محمود غزنوی نے اپنے سارے مال کے خزانے اس کے اوپر کھول رکھے تھے، ہر طرح کی جو ہے محبت اس کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے دوسرے وزیر بھی جلا کرتے تھے۔ تو محمود نے پوچھا، بتائیے بھائی ایاز اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو حضرت ایاز کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آپ کے خزانے میں مال بہت پڑا ہے، اگر 1 سال کا مال اگر اس نے لے لیا، کھا لیا تو غریب آدمی ہے، کیا فرق پڑ جاتا ہے آپ کے خزانے میں، لہٰذا اس کو معاف کر دیا جائے، اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ بدلہ نہیں لیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو پھر وہی شخص نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا انہوں نے۔ تو محمود جو ہے وہ تعجب میں پڑ گیا، اس نے کہا، وہ اللہ کے بندے، جو پہلا شخص کھڑا ہوا جو میرا وزیر جس نے قتل کی بات کی تھی، اس وقت بھی آپ نے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے، اور جس نے کتے چھوڑنے کی بات کہی آپ نے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے۔ اب یہ ایاز کہہ رہے ہیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے، کیا بات ہے، اس کے اندر کیا راز ہے؟ تو وہ نورانی جو شکل و صورت کے بزرگ تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ جس نے پہلے قتل کا جو ہے مشورہ دیا ہے وہ آج کرسی کے اوپر بیٹھ تو گیا ہے آپ کے بغل میں، وہ آپ کا وزیر تو بن گیا ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے آباء و اجداد ایک قصاب تھے، قصائی تھے، وہ لوگوں کے سر قلم کرنے والے، بکروں کو ذبح کرنے والے ایسے لوگ تھے، وہ قصاب تھے، اس لیے ان کی خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی کہ ان کی سوچ ایسی ہے کہ مار دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا پھر یہ دوسرا جس نے کتے چھوڑنے کی بات کہی؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اس کے آباء و اجداد بادشاہوں کے کتوں کو نہلایا کرتے تھے، بادشاہوں کے کتوں کو نہلاتے تھے، اب وہ خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، اچھا یہ ایاز اس نے معاف کر دیا، معافی کا جو ہے مشورہ دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ان کے آباء و اجداد کربلا میں اپنے بچوں کو شہید کروا کر بھی لوگوں کو معاف کرتے آ رہے ہیں، یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ سید زادہ ہے، یہ ایاز جو ہے یہ سید زادہ ہے، اس لیے اس کے آباء و اجداد بھی معاف کرتے آ رہے ہیں، اس لیے وہ خصلت حضرت ایاز کے اندر پائی جاتی ہے۔ محمود غزنوی جو ہے وہ تعجب میں پڑ گیا، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا، وہ ایاز یہ کیا کر دیا، تم سید ہو، ہمیں بتایا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایاز کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں، بادشاہ سلامت، میرا یہ راز تھا، میں ہمیشہ اس راز کو چھپا کے رکھتا تھا، میں سید زادہ ہوں، اس بات کو میں نے کسی کے سامنے بتایا، اظہار نہیں کیا ہے، کسی کے سامنے بیان نہیں کیا ہے، لیکن آج اس نورانی شکل و صورت والے بزرگ نے میرے اس راز کو کھول دیا ہے، تو بادشاہ سلامت یاد رکھیں، میں بھی اس بزرگ کا ایک راز کھول دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا ہے؟ تو کہا کہ بادشاہ سلامت، 1 سال تک جس کو تم جو ہے دان دیتے رہے، جو ہے ان کے گھر پہ راشن بھرتے رہے، ایک
گھر پہ ان کا گھر چلاتے رہے اس نیت کے ساتھ کہ حضرت خضر سے ملاقات ہو جائے، تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا جو آپ کا جذبہ تھا، تو آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ بزرگ، یہ کوئی اور نہیں، یہ وہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ والوں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے، اور ہمارے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خاندان کتنا اونچا ہے۔ اس لیے میں اپنے اس چینل کے تمام سامعین و ناظرین کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے خاندان کا پتہ بتاتے ہیں، کبھی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے آپ کے خاندان پر آنچ آئے، کوئی آپ کے خاندان کی طرف انگلی اٹھائے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ کہنے سننے سنانے میں اگر کہیں لغزش غلطی ہو چکی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ اور بھی بہترین باتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔